اللہ نے شیرینی بھی بانٹی میلاد عیسیٰ پر، شربت بھی بانٹا چشمے کا میلاد عیسیٰ پر۔ خدا عیسیٰ کا میلاد منائے تو کھجور کی شیرینی اور ٹھنڈے چشمے کے شربت پلائے، اور اس خدا نے جب مصطفیٰ کا میلاد منایا، عیسیٰ کے میلاد پر کھجور بانٹی، مصطفیٰ کے میلاد پر کل عرب میں بیٹے بانٹ دیے، کسی کے گھر بیٹی نہیں کی، سارا سال بیٹے عطا کیے۔ میلاد مصطفیٰ منایا، خشک درخت ہرے کر دیے، وادیاں شاداب کر دی، کمزور دبلے پتلے جانور طاقتور کر دیے، بے اولادوں کو اولاد دے دی۔ رب نے میلاد منایا۔ آپ ٹیوبیں کمکمیں لائٹیں لگاتے ہیں تو آپ کمکمیں لگا کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ خدا نے فرمایا فرشتوں سارے ستارے آمنہ کی چھت کے اوپر کر دو، مصطفیٰ کا میلاد ہے، تم کمکمیں ہو جاؤ۔ یہ تو خدا کا منانا تھا۔ اب آگے چلیے، حضور نے اپنا میلاد خود منایا۔ کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے۔ امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ اب ہوا کیا؟ عقیقہ آپ کا 7ویں دن آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا۔ زاد المعاد، زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے ہیں کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا تھا۔ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد اٹھائیے، سنن ترمذی، ہر کتاب حدیث کی عقیقہ صرف 7ویں دن ہوتا ہے ولادت کے۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 7ویں دن توفیق نہ ہوئی تو 14ویں دن 14، اگر 14ویں دن توفیق نہ ہوئی 21ویں دن 21۔ بس یہ عقیقے کے دن مقرر ہیں۔
حضور کا عقیقہ 7ویں دن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے 7 دن بھی گزر گئے، 14 دن بھی، 21 دن بھی، تو 40 سال کے بعد بعد النبوہ، اعلان نبوت کے بعد ابھی عقیقہ کرنا تھا. استغفر اللہ العظیم. اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس لیے عقیقہ کیا کہ جب آپ کا عقیقہ کیا گیا تو وہ دور جاہلیت تھا، قبل البعثہ، قبل البعثہ، تو آپ نے چاہا ہوگا کہ میں اپنی نبوت کے بعد اپنی شریعت میں پھر دوہراؤں، اعادہ کروں. ایک خیال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں کہ شاید آپ نے فرمایا کہ وہ بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں تھا اور میں نبوت کے بعد دوہراؤں. سنو، اگر دور جاہلیت میں بعثت سے پہلے کا عمل ناجائز ہو گیا اور دوہرانا پڑا تو عقیقہ سے پہلے ضروری تھا کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ والا نکاح دوہراتے، نکاح دوہراتے. سب سے پہلے وہ بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 15 سال پہلے ہوا تھا. وہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جو بعثت سے پہلے تھا، جس سے سیدہ فاطمہ ہوئی، جس سے رقیہ ہوئی، جس سے حضرت زینب ہوئی، جس سے ام کلثوم ہوئی، جس سے ابراہیم ہوئے، قاسم ہوئے، طیب و طاہر، کل اولاد جس الکبریٰ سے ہوئی. جب اعلان نبوت کیا وہ نکاح تو دوہرایا نہیں، عقیقہ کیوں دوہرانے لگے؟ اس نکاح کا تو مہر بھی حضرت ابو طالب نے پے کیا تھا. اور جو لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں بدگمانی اور بد اعتقادی رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اگر آقا کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہوتی تو ان کا مہر اپنے نکاح میں قبول نہ کرتے. ان کے نکاح بھی حضرت ابو طالب نے دیا، مہر بھی اپنی جیب سے دیا. اس نکاح سے کل آل رسول پیدا ہوئی. حضور نے نکاح خدیجہ الکبریٰ کا تو اعادہ نہیں کیا، تو عقیقہ کا اعادہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا نہیں. تو پھر کیا کیا؟ وہ جس کو عقیقہ کا لفظ بولا گیا وہ دراصل کھانا ہے، ذبح ہے، بکروں کا صدقہ، خیرات ہے. فی فرحۃ المولد ھذہ عقیقہ والولیمہ ھذا فی فرحۃ الزواج. یہ دو کھانے ہیں. شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا.